دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے معاشرے میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جسم فروشی کی عام ہو چکی ہے، یہ تاریخ ہم آپ کو بتانے والے اس ویڈیو میں۔ دوستوں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جسم فروشی کی تاریخ اور اس کے پیچھے کی جو باتیں تھی، کب سٹارٹ ہوا، کس کنٹری میں ہوا۔ کنوارا پن کا بے پناہ احترام، عورت کا اپنے کنوارے پن کو محفوظ رکھنے کا حق۔ نمبر 2، شادی کی روایات کا کسی نہ کسی صورت میں موجود ہونا۔ شادی ضروری ہے، کسی نہ کسی صورت میں شادی ضروری ہے جب عورت بالغ ہو جاتی۔ بہت سے غریب مہذب اور وحشی قبیلوں میں کنوارا پن کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض قبیلے تو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ بعض مقامات پر تو لڑکی میں کنوارے پن کی موجودگی کو ایک طرح کی معذوری سمجھا جاتا ہے۔ مارکو پولو نے لکھا ہے کہ تب تک کوئی مرد کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا جو کہ کنواری ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو عورت مردوں کی صحبت سے دور رہی ہو وہ بیوی بننے کے قابل نہیں۔ یہ مارکو پولو نے لکھا ہے۔ جو عورت کنواری ہو مطلب وہ شادی کے قابل نہیں، نعوذ باللہ۔ جو عورت مردوں کی صحبت سے دور رہی ہو وہ بیوی بننے کے قابل نہیں۔ ویسٹرن مارک کی بقول مشرقی افریقہ کے قبیلے میں ایک حاملہ لڑکی کو شادی کے لیے موزوں ترین لڑکی مانا جاتا ہے۔ حاملہ لڑکی کو اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ شادی کے قابل ہے اب، جبکہ بالائی منگولا کے مونگوڈی اور فرینچ گیانا کے باگا لوگ ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے کی ترجیح دیتے ہیں جو پہلے ہی بچوں کو جنم دے چکی ہوں۔ دی ہسٹری آف ہیومن میرج از ورلڈ ویسٹرن مارکو 5ویں ایڈیشن جلد اول۔ دنیا کے مختلف حصوں کی بہت سی وحشی اور غیر مہذب اقوام میں سے ایسی عورت کو شادی کرنے میں سہولت رہتی ہے جس کے بہت سارے مردوں کے ساتھ معاشقے رہے ہوں، تعلق رہے ہوں۔ ایسی عورت سے شادی کرنے والا مرد اسے ایک ایسی پرکشش عورت سمجھتا ہے جسے پانے کی بہت سے مردوں کی خواہش رہی ہوتی ہے۔ یہ یورپ کنٹری کا بتا رہے ہیں آپ کو۔ پرانے زمانے میں شادی شدہ عورت پورے قبیلے کی بیوی ہوتی تھی۔ قدیم لوگ کسی عورت سے اس مقصد کے تحت شادی رچاتے تھے کہ وہ پورے قبیلے کی مردوں کی مشترکہ ملکیت ہوگی اور سب مرد اس کے ساتھ جنسی عمل کریں گے۔ موجودہ دور میں جس چیز کو جسم فروشی کہا جاتا ہے، قدیم زمانے کی اجتماعی شادی اس سے مختلف نہیں ہوتی۔ تھیبو پومپس کے بقول ٹرہینو میں قانون ہے کہ عورت مشترکہ ہوگی۔ ایک زوجہ کے مروج ہونے کا لازمی نتیجہ جسم فروشی ہے۔ مرد کو کثیر زوجی فطرت اور عورتوں کی فرونی جسم فروشی کو فروغ سبق دینا ہے۔ شمالی امریکہ کے کچھ قبیلوں میں شادی، اگر اسے شادی کہا جا سکے، ناجائز جنسی مراسم سے تھوڑا سی ہی مختلف ہوتی ہے۔ جب کوئی کنواری لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ اس کی شادی کا امکان محوم ہے تو وہ کسی قریبی تقریب میں قبیلے کے مردوں کو خود دعوت دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ باری باری جنسی عمل کریں۔ اس عمل کی وجہ سے اس سے شادی کا ارادہ رکھنے والوں میں کمی کی بجائے ہوتا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی مرد اسے شادی کی درخواست کر دیتا۔ افریقہ کے بعض حصوں بالخصوص وہیمی میں یہ روایت ہے کہ بادشاہ ہر عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ طوافیت ہی کی ایک صورت ہے۔ ان علاقوں میں قبائلی سردار، حکیم اور دوسرے اعلیٰ حیثیت والے مرد جتنی شادی چاہیں کر سکتے ہیں اور کنیزیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ عورتوں کو خرید اور کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہ ایسی عورتوں کی اکثریت موجودہ مفہوم طوائف بن کر ہر مرد کو اپنے جسم میں جنسی عمل کے لیے سونپ دیتی ہے۔ بہت سی غیر مہذب اور نیم مہذب اقوام میں ناجائز جنسی مراسم باقاعدہ طوائفیت میں ڈھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں اور جہاز رانوں نے حد تک یہ کہ مشینریوں کے مقامی لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ دنیا کے دور دراز علاقوں میں سفر کرنے والے لوگ اور دریافت کنندگان نے لکھا ہے کہ ایسے علاقوں میں یورپی تاجر جہازوں اور مشینری مقامی عورتوں کو پیسے ادا کر کے انہیں اپنی عارضی بیویاں بنا لیتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے والدین یا شوہر غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ان کے اس طرح ناجائز مراسم پر توہین محسوس نہیں کرتے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سی غیر مہذب اور نیم مہذب اقوام میں پیشہ ورانہ جسم فروشی وجود پذیر ہوتے تھے۔ می ہو اور ہیمنگ اپنی کتاب میں جسم فروشی کے بارے میں لکھتے ہوئے چرتگم ویکفیلڈ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی بندرگاہوں پر بحری جہاز رانوں کی آمد و رفت سے ماوری قبیلے میں جسم فروشی رائج ہو گئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس قبیلے میں عارضی بیویوں کی رسم شروع ہو گئی۔ کچھ جہاز رانوں کے ساتھ مستقل طور پر عورتیں رہتی تھیں، لیکن باقی مجبور تھے کہ وہ عورتوں کو کرائے پر حاصل کریں۔
رسمی طور پر سودے بازی ہوتی تھی، اور جب کوئی عورت جنسی تسکین دینے سے قاصر ہوتی تو اس کی جگہ دوسری عورت کو حاضر کر لیا جاتا تھا۔ یہی مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے 1846 کے ویلنگٹن کے جرائم کے کیلنڈر میں ایک مقامی شخص کو چکلا چلانے کے لیے الزام مستعد دے جانے کا پڑھا۔ جب رقم یا اس کی مساوی کوئی شے داخل ہوتی تو جسم فروشی فروغ پانے لگتی ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں اور تمام اقوام میں ایسے والدین پائے جاتے ہیں جو رقم کے بدلے اپنی بیٹیوں کو طوائف بنانے پر تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح ایسی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں جو بالغ ہونے کے بعد طوائف یا نقدی کے بدلے اپنے کنوارا پن کھونے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ویسٹرن مارک نے پورٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ میڈیسن جزائر کی لڑکیاں ان سب مردوں کی بیویاں ہوتی ہیں جو ان کا جسم خرید سکتے ہوں۔ ایک خوبصورت بیٹی کو اس کے والدین ایک ایسی نعمت سمجھتے ہیں جو انہیں دولت اور خوشحالی عطا کر سکتی ہو۔ اس طرح لائن جزائر کی عورتوں کو جتنا مرد چاہیں معاوضہ ادا کر کے جنسی عمل کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ ویسٹرن مارک ہی بتایا کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ رقم ادھار لے کر اپنی بیٹیوں یا بیویوں کو رہن رکھوا دیتے تھے۔ یہی روایت آگے چل کر باقاعدہ جسم فروشی میں بدل گئی۔ بالخصوص میلانیشین جزائر، کیرولین جزائر، یوگنڈا، گرین لینڈ اور شمالی وسطی اور جنوبی امریکہ کے لاتعداد انڈین قبیلوں میں بہت سی لڑکیاں اپنی مرضی سے یا اپنے والدین کی ہدایت پر اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے عارضی طور پر طوائف بن جاتی تھی۔ برین ٹیم لکھتا ہے کہ قبرص کے عورتوں میں پرانے زمانے میں یہ رسم عام تھی۔ وہ ساحل پر چلی جاتی اور جہاز رانوں کو اپنا جسم بیچ کر رقم کماتی تھی۔ نکاراگو میں بھی یہ روایت موجود رہی ہے۔ بعض قبیلوں میں یہ بھی روایت موجود رہی کہ لوگ اپنی بیٹیاں بیویاں معاوضے لے کر اجنبی لوگوں کو جنسی عمل کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ بعض قبیلوں میں یہ روایت مذہبی رسومات کا نمایاں حصہ رہی ہے، پر کس کے بقول کائنڈو میں یہ تبت سے ملحقہ علاقہ کا قدیم نام ہے۔ روایت تھی کہ لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہاں سے گزرنے والے اجنبی مسافروں کو اپنی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں پیش کر دیا کرتے تھے۔ پیٹاگونیا میں پروہت کے عمل کرتے ہوئے کوئی مرد اپنی بیوی کو جنگل یا کسی بھی مدینہ مقام پر بھیج دیتا تھا اور وہاں جو شخص سے پہلی بار ملتا اس عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنے کا استحقاق رکھتا تھا، جبکہ اس عورت کو وہاں بھیجنے والا اس کا خاوند اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اپنی یادگار کتاب میں لکھتا ہے کہ سنا کڈی نامی ایک سردار سفید فام لوگوں کو جنسی تسکین کے لیے اپنی بیویاں پیش کرتا تھا، اور اس کتاب کے اشاعت کے وقت 1929 میں اس کا نوجوان بیٹا اپنے باپ کی روایت پر عمل پیر تھا۔ میلونی وسکی کہتا ہے کہ ایک سفید فام تاجر نے مجھے بتایا کہ ایک مقامی باشندہ اس کے لیے نوجوان لڑکیاں مہیا کرتا تھا۔ ایک بار کوئی لڑکی نہ ملی تو اس نے اپنی نوجوان بیوی کو پیش کر دیا اور خود دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ بہت سے غیر مہذب اور نیم مہذب قبیلوں میں یہ روایت رہی ہے۔ بعض صورتوں میں اب بھی موجود ہے کہ جنسی تسکین کے لیے مردوں اور عورتوں کو مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ ان کو جسم فروش طوائف نہ کہے جانے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ ان میں اور جنوبی کوریا، امریکہ کے بدنام ترین چکلوں میں بیٹھی عورتیں اپنے سوائے نام کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ پولینیشیا کے ٹینی جزائر کے لوگ لڑکیوں کو ایک خاص تعداد کی ہر طرح کے جنسی تجربے کے لیے مخصوص رکھتے تھے اور انہیں تربیت بھی دی جاتی تھی۔ تاہم ہیمنڈ نے یہ میکسیکو کے پیوام بلونڈز کے ایک رسم کا جو حوالہ دیا وہ شاید ایسی رسموں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ ان لوگوں میں روایت ہے کہ ہر بستی میں ایک کم عمر لڑکے کو منتخب کر لیا جاتا ہے جس کے ساتھ باقی سارے مرد جنسی عمل کرتے ہیں۔ ایسے لڑکے کو مجیڈر کہا جاتا تھا جس کا مطلب تھا عورت میں بدلہ دیا گیا۔ نعوذ باللہ۔ دوستوں، یہ ہمارا جو مسلمان ہے، ہمارا اسلامی مذہب ہے، اس میں یہ سب حرام ہے، اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ عورت صرف اپنے مرد کے لیے، عورت کو غیر مرد ہاتھ تک نہیں بلکہ دیکھ تک نہیں سکتا۔ دوستوں، اسی لیے اسلام کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام والے گھر، دین والے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو ہمیں شکر ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے رہن سہن، ہمیں اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا عزت ہے۔ دوستوں، یورپ کنٹری میں تو کوئی یہ سین نہیں ہے، کوئی ماں بہن کوئی سین نہیں ہے،
چاہے بیٹی ہے چاہے بہن ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، بس جو جس کا دل کیا جن سے اپنی خواہش اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ دوستوں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم لے کے آئیں گے، کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔